بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 7th کلاس کے تیسرے چیپٹر کا ٹاپک غزوہ تبوک پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا تیسرا چیپٹر سیرت طیبہ اور اس کا ٹاپک غزوہ تبوک ہے، جسے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ہمارا سوال ہے، غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ گیا تھا، پورے عرب پر چھا گیا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں جن کے فرما رواؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے دی تھی، وہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ مسلمان مکہ بھی فتح کر چکے اور کافی دور دراز کے علاقوں تک مسلمانوں کی سرحدیں پہنچ چکی تھیں۔ وہ قبائل اور وہ علاقے اور وہ فرما روا جو دوسرے ممالک کے تھے، وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے اس طاقت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے، اس فتح کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ روم کی سلطنت بہت طاقتور تھی۔ اس کا جو حکمران تھا وہ سب سے پہلے تھا جو خوفزدہ تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب تمام صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے تیاری فرمانے لگ پڑے۔ یہ وہ سبب تھا کہ رومی فوجیں جو ہیں وہ شام کی سرحد پر جمع ہو رہی تھیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح صحابہ کرام نے مالی مدد کی تھی؟ یا غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کا ایثار کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا تو پھر صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہر صحابی کی یہ کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کر سکوں اپنی طاقت اور بساط کے مطابق، اور سب لبیک کہتے ہوئے ایثار اور قربانی کی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ اب ان ایثار اور قربانی کی مثالوں کا اگر ہم جائزہ لیں تاریخ پڑھتے ہوئے، تو پھر قیامت تک دوبارہ ایسی مثال نظر نہیں آ سکتی، نہ ہی ایسی مثالوں کا مظاہرہ آج تک کبھی ہوا اور نہ ہی قیامت تک کبھی ہوگا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ آج مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، آج میں سب سے سبقت لے جاؤں گا۔ اس خیال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں، اور خوش ہیں اس بات پر کہ آج مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق دیواروں پر ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے جو میں گھر چھوڑ جاؤں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور خود بوریے کا لباس آپ نے پہن رکھا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار ہے، یہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہر چیز لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ دیکھا تو پھر مسکرا دیے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہ ابو بکر آج بھی آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 گھوڑے سامان سے تیار، لدے ہوئے سامان سے، جنگی ساز و سامان سے تیار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آپ نے 1000 دینار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی نے 200 اوقیہ چاندی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مالی مدد تھی۔ تو سٹوڈنٹس، یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن کی مثال قیامت تک دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ مسلمان مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہیں تو یہ سفر کس طرح کا تھا؟ سن 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سربراہی میں 30,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے جو شام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آج تک تاریخ اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے پہ تشریف لے گیا ہو۔ 30,000 کا لشکر ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس لشکر میں 10,000 صرف سوار موجود ہیں۔ سواریوں کی کمی بہت زیادہ ہے، بہت کم سواریاں ہیں مسلمانوں کے پاس۔ جائزہ لیا جائے کہ سواریوں کی اوسطاً مقدار کتنی تھی تو پھر 18 آدمیوں کے لیے صرف ایک سواری مقرر تھی۔ 18 آدمی ایک سواری پر سواری کر سکتے تھے، یعنی باری باری 18 آدمیوں کے لیے صرف ایک سواری تھی۔ اکثر صحابہ کرام نے یہ جو سفر تھا تکلیفوں اور مشکلات سے بھرا ہوا، یہ پیدل طے کیا تھا۔ مسلمانوں نے یہ 800 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ طے کیا تھا، تکلیفات کو برداشت کرتے ہوئے۔ سامان کی شدید کمی کی وجہ سے اور سفر کی تکلیفات کی وجہ سے اس کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ جیش الاسرہ سے کیا مراد ہے؟ جیش الاسرہ سے مراد غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والا مسلمانوں کا لشکر ہے، کیونکہ ان کے پاس سواریوں کی بھی کمی تھی، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان کی بھی کمی تھی، اور سفر کی تکلیفیں بھی اس سفر میں بہت زیادہ اٹھانی پڑی تھی۔ اور اگر کھانے پینے کی طرف بات کی جائے تو اس دور میں، اس دورانیے میں، اس عرصے میں کھانے پینے کے سامان کی اتنی کمی تھی کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھا کر پھر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ کیفیت تھی غزوہ تبوک کے لیے جانے والے لشکر اسلام کی، جو مدینہ المنورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چلا تھا۔
ان کی یہ کیفیت تھی کہ کھانے پینے کا سامان بھی اس 800 کلومیٹر میں اتنا کم تھا کہ انہوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ اس طرح اسٹوڈنٹس اسلام عروج پایا ہے، اسٹوڈنٹس اس طرح اسلام کو ترقی ملی ہے۔ آئیے نیکسٹ کوسچن کے لیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ رومی فوج مقابلے میں کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 20 روز تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کی سرحد پر تشریف فرما رہے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ یہ لشکر وہاں موجود رہا اور حضور علیہ السلام دشمن کا انتظار فرماتے رہے کہ دشمن مقابلے کے لیے آئے گا۔ مسلمانوں کی جرت مندانہ پیش قدمی کو جب غیر مسلموں نے دیکھا تو پھر رومی فوج کو مقابلے کی جرت نہیں ہوئی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی، اس نے مقابلہ بالکل نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر، مسلمانوں کی عظمت دیکھ کر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کے اوپر پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ فوج مقابلے کے لیے نہ آئی۔ اس دوران میں ایلا کے عیسائی سردار یوحنا نے اطاعت قبول کر لی تھی اور جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر لی تھی۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے امان دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا میں اطاعت بھی قبول کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال جزیہ بھی آپ کو پیش کروں گا۔ یہ ٹیکس ہوتا ہے اسلامی حکومت کی طرف سے جو غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے۔ اسی دوران میں دوسرے کئی عیسائی سردار جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا اور پھر جزیے پر وہ بھی آمادہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی سرداروں کو بھی امان عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن سرحد پر قیام پذیر رہے اور ان 20 دنوں میں رومیوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے تھے اور بغیر لڑائی کے اطاعت قبول کی تھی انہوں نے۔ رومیوں نے لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، بغیر لڑائی کے انہوں نے مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اطاعت قبول کر لی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت سے مدینہ واپس روانہ ہوئے، اور جب حضور علیہ السلام مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے، مدینے کے لونڈی غلام عورتیں اور بچے جو تھے، بچیاں جو تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اسلام کا والہانہ یعنی شاندار استقبال کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے نتائج کیا تھے یا غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ یہ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے۔ غزوہ تبوک کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ غزوہ تبوک کی وجہ سے رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ غزوہ تبوک کی وجہ سے گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھ گیا تھا۔ غزوہ تبوک کی وجہ سے سرحد پہ رہنے والے جو قبائل تھے انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئی تھیں، اسلامی سلطنت کے رقبے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ غزوہ تبوک جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش تھی۔ اہل ایمان اور دوسروں میں فرق پیدا ہو گیا تھا، تمیز پیدا ہو گئی تھی۔ جو اہل ایمان تھے انہوں نے جانثاری کا ثبوت دیا تھا۔ ہمارا ایک شارٹ کوسچن ہے کہ لشکر اسلام کے مقابلے میں رومیوں کی فوجیں کس جگہ جمع ہونا شروع ہوئی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی تھیں۔ یہ شہنشاہ روم تھا ہرقل، اس نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا تھا، اس کے لشکر کی تعداد کتنی تھی، فوج کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے 40,000 کا لشکر اس نے تیار کیا تھا۔ غور کیجئے گا اسٹوڈنٹس، غیر مسلموں کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی
اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، بغیر جنگ کے اور بغیر لڑائی کے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو ابتدائے اسلام سے، یعنی پہلے غزوے سے آج تک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہنچتی رہی ہے۔ یہ وہ نصرت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ کی مدد شامل حال رہی، احد میں بھی، احزاب میں بھی، اور اب یہ آخری غزوہ اسلام کا غزوہ تبوک ہے۔ یہ سب سے آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد کوئی مارکہ نہیں ہوا، کوئی غزوہ نہیں ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ آخری غزوہ ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر، اور آخری غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ تبوک۔ اسٹوڈنٹس، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس لیکچر میں اگر کسی قسم کا بھی کوئی سوال آپ کو آتا ہے تو آپ کو آنسر دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔